آئین کے پرویز مشرف نے آئین توڑا ہے، سپریم کورٹ نے کیسے ویلیڈیٹ کر دیا؟ ماشاءاللہ نے مجھے یہ بتا دے، جو ججز آزاد سے انہوں اٹھا کے پھینک دیا تھا، اپنی مرضی کی عدلیہ بنائی تھی. نہیں سپریم کورٹ کی بات کرے، سپریم کورٹ کی بات کرے. ملک میں کیا سپریم کورٹ نے، عدلیہ آزاد ہے، میں سوال کرتا ہوں، مختلف ہے. میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کی جب حکومت پرویز مشرف نے توڑی تو سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے آرڈر کو ویلیڈیٹ کیا تھا کہ اس نے صحیح کرپشن کی بنا پر پرویز مشرف نے حکومت توڑی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کیا آپ کا کیا کمنٹس ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت صحیح ٹوٹی تھی؟ دو باتیں ہیں اس میں، دو باتیں ہیں. نہیں آپ یہ مجھے بتا دیں کہ نواز شریف کی حکومت صحیح ٹوٹی تھی؟ آپ جواب سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے اسے سماعت کے لیے منظور کیا اور انہوں نے کچھ ریمارکس دیے تو ان ججز کو اپنا پرویز مشرف نے ہٹا دیا، فارغ کر دیا. دوسری جوڈیشری آئی جو اس کی مرضی کی تھی. اس کے باوجود میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ وہ جو جوڈیشری تھی جسے ہم آزاد نہیں سمجھتے تھے، اس نے جو فیصلہ دیا وہ امپلیمنٹ ہو کے رہا. اور یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ تو پارلیمنٹ میں نہیں تھے، آپ تو پارلیمنٹ میں نہیں تھے جب ریفرنڈم کے ذریعے پرویز مشرف صدر بنا تو آپ کے پارلیمنٹیرین جو ہمارے ساتھ تھے وہ تو دھرنے دیتے تھے کہ جناب ریفرنڈم سے صدر کیسے بن گیا؟ اور آج کے وقت میں کوئی فرق نہیں ہے. بات وہی ہے کہ یہ جو کنڈکٹ اپنا دکھا رہے ہیں. ہمیں مسلم لیگ نون کا وہ دور یاد ہے جب جنرل پرویز مشرف کو یونیفارم میں صدر کا الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، ان کے کاغذات عدلیہ نے تسلیم کیے تو اس وقت آپ تو دھرنے دیتے تھے کہ جناب یہ کیسا فیصلہ آ گیا. مسلم لیگ نون جو ہے دوری پالیسی نہ کرے. ہمیں پتہ ہے کتنا احترام کرتے ہیں، ہم تو احترام کرتے ہیں اور ہم حملہ بھی نہیں کریں گے. ہم عدالت میں جا رہے ہیں، اپنا موقف پیش کریں گے اور اپنے موقف کا دفاع کریں گے. فیصلہ تو عدالت کرے گی. بات صدیق صاحب مجھے وقفے کی طرف جانا ہے. مسلم لیگ کا چیف ایگزیکٹو تھا اس وقت جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے انکار کیا یا ہم اپوزیشن میں تھے. اب اپوزیشن کی بات اور چیف ایگزیکٹو کی بات اور ملک کی ایگزیکٹو کی بات مختلف ہے حضور، دونوں کو گڈمٹ. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ دونوں کی جو اس وقت میں اور آج کے وقت میں کیا فرق ہے. اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھا، آج ایک جمہوری حکومت ہے، اور وہ جمہوری حکومت ہے جو اس بات کو کلیم کرتی ہے کہ انہی کے انڈر، انہی کے آرڈر سے، وزیر اعظم صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے ایگزیکٹو آرڈر سے یہ عدلیہ بحال ہوئی تھی. اس کے بارے میں جو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے وہ ایک الگ بات ہے. وقفہ لیں گے، اس کے بعد دوبارہ بات ہوگی. ڈو واچ اس اسپیشل ٹرانسمیشن آف نیوز بیٹ آج کی اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ٹیک اے بریک، وی ول بی بیک. ویلکم بیک. اگر نئے وزیر اعظم آتے بھی ہیں تو پھر بھی یہ کہانی وہیں سے شروع ہوگی، یعنی خط تو لکھنا ہی ہوگا. توہین عدالت کیس کی آئندہ سماعت اب جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے 22 فروری کو ہوگی، جس میں اٹارنی جنرل کی جانب سے پیش کردہ دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جائے گی. 27 فروری کو وکیل صفائی وزیر اعظم کی جانب سے شہادتیں اور دستاویزات پیش کریں گے. 28 فروری کو ہونے والی سماعت میں وزیر اعظم کی جانب سے پیش کیے جانے والے گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے. یہ ایک ریپ کیپ دے رہی ہوں میں آپ کو ابھی تک ہونے والی ڈیولپمنٹس کا. امتیاز صدر وڑائی صاحب نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے تھے، مگر وقفے کے بعد آپ مجھے جوائن کریں. طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں اور عمر چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین ایز ویل. عمر چیمہ صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے بھی جو موقف اپنایا، ان کے وکیل نے موقف اپنایا اور وہ اس کا جواب بھی دیں گے تحریری، مگر ہمیں لگتا ہے جواب کا تھوڑا سا ہم آئیڈیا کر سکتے ہیں. ان کا کہنا یہی ہے کہ شاید عدالت بھی ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھے گی اور وہ بھی خط نہیں لکھیں گے. کیا یہ دونوں باتیں اکٹھے چل سکتی ہیں کہ خط بھی نہ لکھا جائے اور عدالت کا رویہ بھی سخت نہ ہو؟ دیکھیں، جہاں تک فریہ لیگل ایشوز کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا تعین عدالت ہی فیصلہ کرے گی. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جس طرح قوم نے آزاد عدلیہ کی جدوجہد کی تھی، آج اس آزاد عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے بھی ساری قوم جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. اصل بات جو آپ دیکھیں سیاسی اور اخلاقی طور پہ اگر آپ دیکھیں
تو جو سٹانس حکمرانوں نے حکومت نے اپنایا ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی طور پہ بھی جو ہے اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ایک قومی خزانے سے لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے، ایک شخص کی کرپشن کو بچانے کے لیے آج وہ وزیر اعظم گیلانی جنہوں نے حلف اٹھایا اس ملک کی قوم اور مفاد کا تحفظ کرنے کا عہد کیا، وہ آج جو ہے اپنے ایک لیڈر کی کرپشن کو بچانے کے لیے جو ہے اپنی جو ہے وزارت عظمیٰ کی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں اور ایک دفاع کر رہے ہیں اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہ جس پہ یہ خود کلیم کرتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ نے اس آزاد عدلیہ کے لیے قربانیاں دیں. اور آج جو یہ بات کریں جی ہم آئین کے خلاف نہیں جا سکتے، تو اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو کئی دفعہ ہوا ہے کہ جہاں پہ یہ سب جو ہے آئین کے نام پہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے، ان کو جہاں پہ کنوینئنس نظر آتی ہے وہاں پہ یہ جو ہے اپنی جو بھی لیکن عمر چیمہ صاحب اس میں وزیر اعظم صاحب کا موقف یہ ہے کہ صدر صاحب پہ جو الزامات لگے ہیں، جو بھی مقدمات بنے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو مقدمات بنائے تھے وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے تھے؟ دیکھیں آج جب ہم یا جینوئن مقدمات بنائے تھے؟ ہم سب دیکھیں فریہ، یہ تو جب ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ماضی کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر عدالتیں کمپرومائز رہی ہیں، لیکن آج جب ہم سارے ایک چیز پہ متفق ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، تو اپنے آپ کو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم 11 سال جو ہے جیل میں رہے اور کوئی پروو نہیں ہوا، تو ان کو تو خود والنٹریلی جو ہے اس آزاد عدلیہ کے سامنے اگر ان کو فیتھ ہے اس عدلیہ کے آزاد ہونے پر، ان کو جو ہے سارا یہ پروسیس کو کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کلیئر کرانا چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ $60 ملین جس کے حوالے سے یہ آج جو بات ہو رہی ہے کنٹیمپٹ کے کیس جو چل رہا ہے وزیر اعظم پہ اور جو خط لکھنے کو کہا گیا تھا، اور اس کے اندر صرف اور صرف ایک شخص کی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سارا جو ایک ڈنگ ٹپاؤ پالیسی آپ کے سامنے بھی آپ نے جو بات کی کہ وزیر اعظم، اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے نااہل اور پپٹ وزیر اعظم کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ کل کو اگر یہ چلے بھی جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب 4 سال بعد یہ ملک کی تباہی کرنے کے بعد، تو ایک نیا پپٹ آ جائے گا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اصل پالیسیز اور یہ سارے معاملات جو ہیں کدھر سے چلائے جا رہے ہیں. اور جس آئین یہ سارے جو جمہوریت کے جو چیمپئنز ہیں، انہوں نے جو آئین کے اندر جو ایک امیونٹی رکھی ہے ایک صدر کے لیے کہ ایک شخص جو ہے خود جو ہے اس کو امیونٹی حاصل ہے اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی پارڈن کر سکتا ہے. آپ کے سامنے جس طرح رحمان ملک کو جو ہے پارڈن کیا گیا، تو یہاں پہ کون کس کو پکڑے گا؟ یعنی کہ جو مرضی چوری کر لے، وہاں پہ ایک شخص ایوان صدر میں بیٹھا ہے جس کے پاس اختیار ہے، اگر کنویکٹ ہو بھی جائیں تو ان کو وہ پارڈن کرتا رہے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم بھی ہونی چاہیے، آپ یہ بھی چاہتے ہیں؟ بالکل. آپ دیکھیں نا 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آپ بتائیں کہ انہوں نے ان 4 سال کے اندر کوئی عوام کو کوئی ریلیف دیا ہو، ملکی مفاد کا تحفظ کیا ہو. ایک پوائنٹ آپ نے بڑا اہم اٹھایا ہے عمر چیمہ صاحب، آپ نے ایک پوائنٹ بہت اہم اٹھایا ہے کہ پھر پکڑے گا کون کس کو. آپ بھی سمجھتے ہیں، دوبارہ میں وزیر اعظم صاحب کی بات پہ چلوں گی، کہ مقدمات سیاسی تھے. یہ بات تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ، بلکہ امتیاز افضل رائٹ صاحب بھی بار بار اس کتاب کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ خود مانے ہوئے ہیں کہ مقدمات سیاسی تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ، میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ اگر مقدمات سیاسی تھے، اگر ان کی بات کو مان بھی لیا جائے، تو اس وقت جتنا سنہری موقع حکومت کے پاس، زرداری صاحب کے پاس، وزیر اعظم صاحب کے پاس آج موجود ہے اپنے آپ کو ان تمام الزامات سے بری کرانے کا. اور یہ تمام جو ان کے اوپر ابھی عمر چیمہ صاحب نے جتنی بھی گفتگو کیا، میں اس کو دہراؤں گا نہیں کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، سوئس بینکوں میں پڑا ہوا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں. یہ ملینز تحریک انصاف کے لوگ اگر اچھی بات کریں گے تو میں ان سے ایگری کروں گا، اور میں اگر صحیح بات کروں گا تو وہ بغض معاویہ میں تو میری مخالفت نہیں کریں گے، یقیناً اس کی سپورٹ کریں گے. چودھری صاحب کو اچھی بات کریں گے تو میں پیشگی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں ان کی سپورٹ کروں گا. بات یہ ہے جی کہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز جو سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اب وہ مقدمات سوئس عدالتوں میں ہیں. میں نے یہ بات کیوں شروع کی کہ آج ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے. سوئس عدالتیں کسی سیاسی اثر رسوخ سے بالاتر ہیں. پاکستان کا کوئی پولیٹیشین ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا. اور پاکستانی عدالتیں یہ بھی بتا دے لگے ہاتھوں. میں عرض کر رہا ہوں نا، نہیں میں پہلے اپنا پوائنٹ رجسٹر کروا لوں، دین آئی ول کم ٹو یور پوائنٹ، کہ ان عدالتوں میں اگر آج وہ مقدمات پینڈنگ ہیں تو آج زرداری صاحب کو چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے کہ اپنے مقدمات کو وہاں پہ ان کا سامنا کریں. یہ کوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قبر کا ٹرائل نہیں ہے. یہ پیسہ اس وقت جو ہے زرداری صاحب کے ذمہ آ رہا ہے، منی لانڈرنگ کا کیس بنایا جا رہا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو بری ذمہ کرانے کے لیے آپ کو ان کیسز کا سامنا کرنا چاہیے. اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو آپ اس الزام کے پیچھے پڑے رہیں کہ نہیں یہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے. اگر آپ کو ایک موقع آ رہا ہے اور ایسے فورم پہ آ رہا ہے، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چلیں جی، پاکستانی عدالتوں کو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے، حالانکہ بہت ساری ایسی چیزیں اس پہ ایسی ہیں کہ جو
ان کی طرف بنتی ہیں, فیصلے ہوئے, عمل درآمد نہیں ہوئے, عدلیہ کی تصدیق کی گئی, پریس کانفرنسز میں ججوں کو برا بھلا کہا گیا, اپنی جگہ. بٹ سوئس عدالتوں پہ تو ایسی کوئی نہیں ہے نا کہ وہ کوئی سیاسی اثر رسوخ کے ساتھ ہے. تو یہ بڑا سنہری موقع ہے ان کے پاس اپنے آپ کو ان تمام الزامات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا, اپنے آپ کو کلیئر کرنے کا, اور اپنی تمام لیڈرشپ کو میں سمجھتا ہوں پوتر کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے ان کے پاس. انہیں تو اس گولڈن اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک چیز. دوسرا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے خوبصورت انداز سے پوری قوم کو اور عدالتوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ عدالتوں کو یہ کہا جا رہا ہے, وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں, سیکرٹری اطلاعات قاہرہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو سمری بھیجی ہے وزارت قانون نے, جس کے تحت وہ خط نہیں لکھ رہے یا نہیں لکھ رہے. یہ تو ان کے وکیل کا بھی تو عدالت میں خود جا کے موقف بیان کیا. جبکہ دوسری طرف پریس کانفرنس کہتے ہیں استثناء ہے صدر کو. عدالت میں استثناء والی بات نہیں کر رہے, یا تو عدالت کے سامنے بھی پلی لیں نا کہ صدر کو استثناء ہے اس لیے ہم نے نہیں لکھا. کہا بھی کہ آپ لے آئیں یہ پلی, لیکن وہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے صرف توہین عدالت کی بات کرنی ہے. وہ تو اعتزاز احسن صاحب کا موقف ہے, مگر یہ بات کہ ایک موقع ہے, اور یہ کتنی دفعہ آپ سے امتیاز عبدالواحد صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب ایک موقع ہے, مجھ پہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگے, مجھے کوئی امپارشل فورم ملے, میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گی. آپ لوگ اس کو کلیئر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں چاہوں گا کہ تفصیل سے اس پہ بات کروں. آپ کا دل نہیں چاہتا اگر یہ پیسہ ہے تو آ جائے بجٹ میں, آپ کو بھی کام آئے گا. فیصلے تو بہت سارے اور بھی ہیں. میں ابھی عمر چیمہ صاحب, مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا, شاید نئے نئے پولیٹکس میں آیا ہے تو بڑی سخت الفاظی کر رہے تھے. مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ بھائی یہ وہی مقدمات ہیں جس میں لوگ ایک سال میاں نواز شریف اٹک جیل میں رہا تھا تو معافی نامہ لے کے لندن چلا گیا تھا. 11 سال آپ نے آصف زرداری صاحب نے جیل میں گزارے. ان مقدمات کا ٹرائل ہوا, مخالف حکومتوں نے ٹرائل کیا, مخالف وزیر اعظم بیٹھے تھے انہوں نے ٹرائل کیا, مقدمہ بنانے والوں کی حکومتیں تھی, میاں نواز شریف کی حکومت تھی, سیف الرحمان جو ہے وہ چیئرمین نیب تھا, تو وہ سزا کیوں نہیں دلوا سکے؟ میری سن لیں پھر میں یہ اگر یہ مقدمہ بھائی بات سن لینا کیوں مجھے بات میری بات ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی بات مداخلت نہیں کی, میں شور نہیں بچانے دوں گا, مجھے میری سن لیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آپ ایگریمنٹ کی تحت, میں یہ سارا بتاتا ہوں ان کو, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ میری سن لیں, میں کہتا نہیں آئیں گے یہ آپ کو شروع ہوں گے نہیں آپ بھی تو یہ مقدمات 20 سال سوال کا جواب دیں جو ہم نے مانگا ہے, جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھے 20 سال پرانے مقدمہ ہے, وہ 20 سال آپ کو یاد ہی آتے کہ 20 سال پرانا آپ کے سوال کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. آگے آ جائے انہوں نے مقدمے بنا ان کے سوال کا جواب نہیں مل سکتا ہے. سوال اہم ہے. نہیں بھائی میری جواب مجھے دینے دیں. پرانی باتیں پرانے نہیں, یہ مقدمات آپ نے بنائے تھے 20 سال پرانے بنائے تھے, 20 سال پرانے بات کیوں چیئرتے؟ خود ملی ہوں لوگوں سے جو زرداری صاحب کے ساتھ جیل میں رہے ہیں. زرداری صاحب نے بلا شبہ جیل کاٹی ہے, زرداری صاحب نے جیل والوں کے لیے کام بھی کیا ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں. آپ جب بات ختم کریں گی پھر میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. اتنا ویک ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں لڑتے؟ میں بتاتا ہوں اب تو آپ کی حکومت ہے. نہیں مجھے ایک بات بتا دیں کہ 11 سال آپ ایک بندے کو کیوں جیل میں پھر وہی بات کریں گے. جی کمال بات, آپ ایک سال میں معافی نامہ لکھ کے ثابت ہو جائے گا. معافی نامہ لکھ کے آخری جنم شرف کے دور میں باہر آئے اس بات کو. قانون یہ ہے, سن لیں میں کراس میں چاہوں گا مجھے بات مکمل مجھے مکمل اپنا موقف بتا دے دے. 11 سال بعد میاں نواز شریف کا انٹرویو, 11 سال جیل میں رہتے ہیں, میاں نواز شریف کا انٹرویو آتا ہے, غدار کتاب کا نام ہے, میاں نواز شریف کی کہانی ان کی زبانی, اس میں وہ صفحہ میرا خیال ہے 298 یا 294 ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مقدمات ISI کے کہنے پہ جھوٹے بنائے تھے. پھر اسی کتاب میں صفحہ شاید 298 ہے, شہباز شریف کہتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ ہمارا جو احتساب ہے شفاف نہیں تھا, ہمیں یہ مقدمات جو ہے ہمیں سیف الرحمان کو نیب کا چیئرمین نہیں بنانا چاہیے. آگے آ جائے آپ کو جواب نہیں مل صاحب کہتے ہیں وہ حرف آخر ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں بنانے والے جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے خود کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹے بنائے, اور پھر 11 سال میری بات کلیئر ہو گیا نا. 11 سال بھائی 11 سال جیل میں رکھ کے آپ نے کیا کیا؟
मुझे इस बात का जवाब दे। अच्छा उमर चीमा साहब, जेल तो काटी है